چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 30ویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906، صحیح مسلم حدیث نمبر 1080۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 30ویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اسی طرح روزہ اس وقت تک ختم نہ کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو۔ لہٰذا 30ویں شب یعنی 29ویں تاریخ کو اگر وہ غبار اور ابر وغیرہ یا کسی اور سبب سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو، یعنی اس مہینے کو 30 دن کا سمجھ لو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 30 رات کا ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، اور اگر 29 تاریخ کو ابر وغیرہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 دن کا مہینہ سمجھو۔ اسلام ایک منظم اور واضح دین ہے۔ عبادات کے اوقات بھی اندازوں یا قیاس پر نہیں بلکہ واضح نشانیوں پر مقرر کیے گئے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی رمضان المبارک کا چاند ہے۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی چاند دیکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر 29ویں شعبان کو چاند صاف طور پر نظر آ جائے تو اگلے دن روزہ رکھا جائے گا، لیکن اگر بادل گرد اور غبار یا کسی اور وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، پھر رمضان شروع ہوگا۔ اس تعلیم میں بڑی حکمت ہے۔ دین ہمیں شک اور گمان پر عبادت شروع کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ واضح ثبوت اور اطمینان کے ساتھ عبادت کی ابتدا کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے جس دن چاند نظر آنے میں شک ہو اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا درست نہیں۔ یہ اصول امت کے اتحاد کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اگر ہر شخص اپنے اندازے سے روزہ رکھنا شروع کر دے تو انتشار پیدا ہوگا۔ اسی لیے اجتماعی اعلان اور معتبر شہادت کا اعتبار کیا جاتا ہے تاکہ سب مسلمان ایک ساتھ عبادت کا آغاز کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام میں آسانی ہے۔ اگر موسم خراب ہو اور چاند نظر نہ آئے تو ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا گیا بلکہ گنتی پوری کرنے کا آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عبادات میں سنت کے طریقے کو اختیار کریں، شک اور افواہوں سے بچیں اور اجتماعی نظم کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق رمضان کا استقبال کرنے اور خلوص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔